بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ابے یار، تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، تیار نہیں ہوا؟ باقر اور ساجد نے ایک دم سے اس پر دھاوا بول دیا تھا۔ سکن تو خیر ٹھیک ہے، ایک دم سے لش لش کرتی ہوئی گاڑی پر گلاب کے پھول لدے ہیں، وہی تیری پسندیدہ کلیاں، دیکھنا یار، بھابھی خوش ہو جائیں گی۔ باقر اس کا پکا یار تھا تو ساجد اس کا جگری دوست تھا۔ آج وہ سبھی بہت خوش تھے، مگر دل میں ایک دھڑکا سا بھی تھا کہ کہیں روشنی بھابھی اور آصف بھائی والا حال نہ ہو جائے۔ آصف بھائی کو اس نے ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا، نہ ڈھنگ سے کسی سے بات کی، نہ کسی دوسرے کی سنی، اور پھر روشنی بھابھی کو لے کر ان کے میکے اور اپنے سسرال جا بسے۔ کبھی کبھار ہی ان کی مسکین شکل دکھائی دیا کرتی تھی۔ وہ غصہ اور روب داب سب ہوا ہوئے اور وہ ایک عام سی شکل ہو کر رہ گئے تھے۔ کہیں تو بھی صرف بھابھی کا ہو کر ہی نہ رہ جانا، آنٹی اور ماجدہ کا بھی خیال رکھنا ہے تجھے۔ باقر بے لاگ بولا تھا، گھر کے سارے قصے سے واقف تھا، جبکہ ماجدہ ابھی سیکنڈ ایئر میں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر امی نے بھی روشنی بھابھی کے ساتھ بنا کر رکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ گلاب کے تر و تازہ پھولوں کی طرح اس کا دل بھی کسی کی چاہت سے بھرے پیالے جیسا تھا، مگر ساتھ سائے کی طرح ایک خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں اسے اس کی مجبوریوں اور محبتوں سمیت قبول کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ گزارے لائق آمدنی، چھوٹا سا گھر، وہ تو کرائے کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یعنی امی اور ماجدہ کو علیحدہ اور صبا کو علیحدہ گھر لے کر نہیں دے سکتا تھا۔ پتہ نہیں زندگی کا کون سا موڑ ہے، خوبصورت، پھولوں بھرا، خوشبودار، یا پھر کانٹوں بھرا کہ اس کے پیروں کو زخمی ہی نہ کر ڈالے۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوچا تھا۔ سارے کمرے میں گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے، اس کے ارمانوں کی طرح۔ فرش پر پھولوں کا ہی فرش بچھا تھا، روشن قندیلیں، خوشبوؤں اور آرزوؤں میں ذرا سا فرق نہیں، مہکنے پر آئیں تو سونے بھی نہ دیں، اور اگر جو پوری نہ ہوں تو مرجھا کر دل کے کسی پوشیدہ خانے میں جا بسیں۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نکاح کے 3 بولوں کے بعد اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے بے چین بیٹھا ہوا تھا۔ کئی محبوب خواہشیں سر اٹھانے لگی تھیں، جیب میں انگوٹھی تھی، مگر دل سینے میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس بھیڑ کو چیرتا ہوا کسی کی تلاش میں کھو چکا تھا، اور پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے اس کی ساس کھڑی تھیں۔ بیٹا، ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوش رہے، صبا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا بیٹے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اکبر انکل کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کے گھر کا طوفان وہ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ وہ آنٹی کو دیکھے جا رہا تھا، ان کی شکل سے ایک بھیانک شکل ظاہر ہو رہی تھی۔ جبکہ اس کی بیوی صبا بہت خوبصورت تھی، اس پر پہلی نظر پڑی تو وہ سب بھول بھال گیا تھا۔ دل کی پکڑ دھکڑ ہر تلخی پر حاوی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے آنٹی سے کیا کہا تھا یا ویسے ہی اٹھ آیا تھا۔ دل میں خوشی اور خدشات کی جنگ چھڑی اور محبت جیت گئی تھی، صبا جیت گئی تھی۔ صبا، میں چاہتا ہوں کہ ہم سدا ہنستے مسکراتے رہیں، کیا تم ایسا کر سکو گی میرے لیے؟ ہنائی ہاتھ، دل خود بھی کئی اندیشوں میں گرا ہوا تھا، بلکہ ذرا سی اٹھیں۔ جی، میں پوری کوشش کروں گی۔ پوری کوشش وہ کرے گی یا نہیں، کم بخت یاد ہی کب رہا تھا۔ پھولوں کی مہک، خوشبوئیں، زندگی گل و گلزار محسوس ہو رہی تھی۔ آفس سے لی گئی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ بھی کچھ حواسوں میں آ چکا تھا۔ حسن بیٹا، میری میڈیسنز ختم ہونے کو ہیں۔ ماجدہ بیٹا، بھائی کو لکھوا دو ذرا۔ ماجدہ نے پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اپنے لیے چکن پیس اور بیف بریانی کی فرمائش بھی کر دی۔ وہ خاموشی سے پرچہ تھامے باہر نکل رہا تھا، پھر لوٹ کر جلدی سے کچن میں چلا آیا، جہاں صبا ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں بھی کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے، وہ مسکراتی ہوئی انداز دلربائی سے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔
اسے روشنی بھابھی یاد آنے لگیں، کہیں وہ اس پر جال تو نہیں پھینکنا چاہ رہی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سارا راستہ وہ سوچتا رہا کہ نہ جانے وہ آنٹی کو فون کرے گی، سارے دکھ سکھ بیان کرے گی اور اس کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی۔ اس کا دل وسوسوں سے بھر چکا تھا۔ وہ مکڑی کے جالے کی سی گھات لگا کر اپنے گمان کے سچا ہونے کا منتظر تھا۔ چھٹی کا دن تھا، ناشتے کے بعد وہ اخبار کھنگالنے میں مصروف تھا۔ ماجدہ امی کو لے کر کسی ہمسائے کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ عیادت پرستی کے لیے صبا روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ صفائی ستھرائی ہو رہی تھی، مگر اس کا ڈسا ہوا دل زنگ آلود ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی پہلی بھابھی نے بھی کچھ ایسے ہی چالیں چل کر ان کے بھائی کو اس کی ماں، بہن اور خود اس سے چھین لیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ صبا لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ اچانک وہ الرٹ ہو گیا، یقیناً اس کی ماں کی کال ہوگی، اور یہ عورتیں غیبتیں نہ کریں، یہ کیسے نہ ہوتا۔ اسے رکشی آنٹی زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ہر وقت یہی گمان کرتا کہ اس کی بیوی اپنی ماں سے اس کی غیبتیں کرے گی اور اس کی برائیاں بیان کرے گی اور اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ دوسرے کمرے کا فون سیٹ اس کے کان سے جا لگا، مگر وہ باہر آ گئی تھی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر یہیں کہیں موجود ہے۔ وہ میکے بھی کم کم جاتی تھی اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی حسان کو اس پر شک ہوتا تھا کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ یقیناً اس خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان ہوگا، اور وہ دن میں اسے کھوجتا رہا، رات کو بھول بھال جاتا۔ بڑے دنوں بعد امی اور ماجدہ ماموں واجد کے پاس کراچی گئی ہوئی تھیں۔ وہ آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ یہی موقع تھا کہ اس کی ساس اس کے گھر رہنے کے لیے آ گئیں۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ ٹی وی لانچ میں وہ دونوں ماں بیٹی کو ان کی دانست میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل چکا تھا۔ وہ کیا پٹیاں پڑھانے آئی تھیں ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ پھر کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کرتا۔ سانس روکے وہ سننے میں مگن تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ جو سمجھدار بچیاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں نا، کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کی آمدن کا سوچ سمجھ کر گزارا کرو۔ بیجا فرمائش محبت کی جگہ نفرت کو آباد کرتی ہے۔ میں نے اس دن خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا تھا امی۔ پزا مجھے کتنا پسند ہے، آپ کو پتہ ہے، میں نے وہ بھی نہیں مانگا، بس انہیں مسکرا کر رخصت کیا۔ شکایت چھوٹی سی تھی، دیکھو اب اگر تم مہینے کے آخر میں پزا برگر کی فرمائش لے کر بیٹھ جاؤ تو اس کے دل میں تمہارا وہ مقام کبھی نہیں بنے گا جو تم آہستہ آہستہ بناؤ گی۔ میں چاہتی ہوں تم اپنا مقام بہت مضبوط بناؤ، وہ تمہاری قدر کرے گا۔ اور تمہاری نند ماجدہ تو ہے ہی بھولی بھالی، اگر نہیں بھی ہے تو بیٹا وہ غیر شادی شدہ ہے، بچی ہے۔ لوگ کب تک بچیوں کو بٹھائی رکھتے ہیں، ایک دن وہ بھی یہاں سے چلی جائے گی۔ مجھے تم سے سمجھداری کی امید ہے، کبھی اپنے شوہر کو تنگ نہ کرنا، نہ اس کے دل کا بوجھ بننا، اور نہ ہی کبھی پچھتاوا۔ یہی تمہاری کامیابی ہوگی۔ دوسری ماؤں کے برعکس میں تو الٹی بات کہہ رہی ہوں، مگر اصل میں سیدھی بات اور سیدھا راستہ یہی ہے کہ جو ذرا سا کٹھن ہے مگر لے کر منزل کی طرف جاتا ہے۔ صبا ان کی گود میں لیٹی آرام سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اور حسان کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ رکشی آنٹی ہی وہ عورت تھیں جو اپنی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت کروانا جانتی تھیں۔ کس مثبت انداز میں بیٹی کو سمجھا کر بھیجا تھا اور سمجھا رہی تھیں۔ اس کے دل سے سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ شکر ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ کچن میں وہ چائے بنا رہا تھا بغیر چینی کے، اور ایک کپ چینی والی آنٹی شوگر پیشنٹ تھیں۔ میٹھی چائے صبا کو دے رہا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اسے کچن میں چائے بناتے دیکھا تو اس پر ہنسنے لگے اور اسے زن مرید کہنے لگے۔ زہے نصیب، میں تو ان کا مرید ہی ہو گیا ہوں، اس نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ شاید اس کی بیوی نے اسے ایک پل میں جیت لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔